बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो ते कोजी पॉडकास्ट का नाल साजिद रफीक हाजिर। उम्मीद करूं तुम सारा बिल्कुल ठीक ठाक होवेगा। आज़ाद कश्मीर में नवी जी हुकूमत है उसने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इकदामात को सिलसिला शुरू हो गया और या उम्मीद रखा जी अगे भी ये इकदामात जड़ा है अवामी फलाह बहबूद वास्ते इसी तरीके नाल जारी और सारी रहेगा। इसी हवाले ना आज का पॉडकास्ट में गुफ्तगू होगी और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा नाल जी मेहमान शख्सियत स्टूडियो में तशरीफ रखे उन्होंने को तारफ थारा नाल कराती चलूँ। हमारा ना आज मौजूद है चौधरी तारक आलम एडवोकेट और ये सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है और इसका अलावा ये मेंबर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल का साबिक मेंबर हैं। ये खुश आमदीद को सर तमना सबसे पहला कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो में और बहुत शुक्रिया तम आज तशरीफ लाया वेलो कटियो तमने। थारो जड़ो तलक है एक सियासी घराना ते हैं शुरू ते थारो जड़ो खानदान है और सियासत नाल वाबस्ता रहो और पीपल्स पार्टी नाल तम जड़ा शुरू ते वाबस्ता हो ते या दसो कि किस तरीके या जड़ी पीपल्स पार्टी है इस जमात ना तमने चुनियो आया कोई खास वजह थी कि तमने कई और जमात जड़ी है उसको इंतखाब नहीं कियो और ना ही इस जमात में आने के बाद तमने कई जमात बदली। सबसे पहला तो मोहतरमा साजिद रफीक साहिबा थारो बहुत बहुत शुक्रिया तुमने कश्मीर डिजिटल चैनल पर मैंने आने को मौका दी। तो बाकी रह गया थारा सवाल, वो सवाल ये है कि जिस वक्त हमारा कायदे कश्मीर मरहूम साहबजादा मोहम्मद इसहाक जफर साहब सियासत में आया उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छड्डो था में तो उस वक्त ले गए। इस वक्त तक हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल हम पूरा खानदान मारो पीपल्स पार्टी नाल एफिलेटेड है और उससे नाल मुंसलिक है और इंशाल्लाह कोशिश करांगा आखिरी दम तक कि हालात खराब न हो तो पीपल्स पार्टी के नाल ही रहूँ। अच्छा मैंने यह गल दसो चूंकि जिस तरह तुमने जिक्र किया साहिबजादा इसहाक जफर मरहूम को उनकी वफात के बाद वे एक बड़ा अजीम लीडर गुजरिया और उनकी वफात के बाद एक बड़ो खला पैदा हुआ और उस खला की वजह यह है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी जड़ी है ना वह इलेक्शन कोई भी जीत नहीं सकी। बाज़ दफ़ा यूं भी हुआ कि जो जीत्यो वो इलेक्शन थो वो हार में बदले हो। तम यह गल दसो इसकी असल हकीकत की है। मोहतरमा उसकी असल हकीकत यह है कि अगर गौर करके जितने भी इलेक्शन उसके बाद हुए हैं मोहतरम साहबजादा इसहाक जफर साहब की वफात के बाद कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस विच हम 200 250 300 की मार्जिन ही रोटीन ही आमना शिकस्त हुई है। उसके विच कुछ गलती हमारी भी हो सके इसमें इनकार नहीं है, लेकिन सबसे पहले यह चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी इलेक्शन हो तो पता है ये जो पिछले इलेक्शन हो तो 2021 में उस इलेक्शन की मिसाल सामने यहाँ देख लो कैलकुलेशन में भी फ़र्क है और रिजल्ट में भी फ़र्क है। हालात वाक़यात मैनेज किया जाए क्योंकि दूसरे पास है एक वज़ीर आज़म साहब वक्त के नाल मुकाबला हुआ है तो लोग तो यह इंतजाम या उन्हें की पैदा करता है। इस वजह से कुछ हमारा मामलात ख़राब हुआ और आइंदा इंशाअल्लाह ताला इसको सारा साहब गिण के साहब बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी जरूर। और यह गल दसो ये जो इससे पहला इतनो मतलब तुमने जिस तरीके की हो कि मतलब जित्यो वो इलेक्शन हार में बदले हो गयो थारा कहने को मतलब यो है कि तुम आइंदा यह उम्मीद रखो कि शफाफियत जड़ी है वह होगी। देखो जी इंशाअल्लाह ताला हम तो कोशिश करेंगे पहले जड़ी गलती हमारा कोल हुई है कोई मिस्टेक हुई है वे आइंदा गलती ना है तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि हम अपना उम्मीदवार ना हर सूरत पीपल्स पार्टी की सीट उपरों जिता गए तो असेंबली में पहुँचावागा। अच्छा मैंने यह गल दसो कि जिस तरीके फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने इक़्तिदार संभालियो और उन्होंने साबिक जेड़ा वज़ीर आज़म है जिस तरीके उनका वालद साहब हैं और इसके अलावा मतलब उन्होंने उस रवायत ना बरकरार रखता हो या अगर आवाम वास्ते दरवाज़ा खोले हैं जी वज़ीर आज़म हाउस का अच्छा इकदाम जड़ा है वे कर रहे हैं। तो मैंने यह गल दसो अवामी फलाह बहबूद वास्ते आइंदा मुस्तकबिल में हम या समझा कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब कोई आला कारकर्दगी जड़ी है वह दस पाएंगा। जी मोहतरमा पहली गल तो यह है कि इस ऊपर होता हूँ यह गुजारिश करते चलूँ कि मुमताज़ राठौर का फर्जंद फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं। तो हम ये देखो कि जिस वक्त का वे वज़ीर आज़म बने हैं तो मुजफ्फराबाद की गली कूचा जड़ा है ना वे लोगों नाल भरे गए हैं। लोगों की एक उम्मीद बनी है कि कोई पब्लिक विचों कोई वज़ीर आज़म आए हुए तो हम इस वक्त भी देखो वज़ीर आज़म हाउस देखो या वज़ीर आज़म हाउस देखो हर तरफ तो ना लोग नजर आए लोग या समझें कोई सियासी गवर्नमेंट आई है सियासी लोगों की गवर्नमेंट आई है। इंशाअल्लाह ताला फैसल मुमताज़ राठौर साहब उनकी काबीना जितने लोग हैं
وہ انشاءاللہ اس 6 مہینہ میں ڈلیور کریں گا اور لوگوں نے یہ دسیں گا روٹ کہ پبلک کی گورنمنٹ کیڑی ہوئے. تم یہ دیکھو کہ اس ویلے کسی ہاؤس اوپر کوئی چوکیدار نہیں, کوئی پولیس نہیں, لوگوں واسطے کارکنوں واسطے عوام واسطے دروازہ وزیر اعظم ہاؤس کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا کھلا ہے. میرا خیال ہے لوگوں کی امید اسی نال وابستہ تھی, لوگ مطمئن رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینہ میں. اچھا ضرور. اور انہوں نے کچھ اقدامات جڑا ہیں وہ شروع کر لیا, یعنی جڑا کہ بہتر اقدامات لگے ہیں, جس طرح کہ طلبہ یونین کی بحالی. اس کے علاوہ تم نے دیکھو جی کہ ایڈاک جڑا لیکچرر ہیں ٹیچر ہیں وہ بھی انہوں نے لایا. تو اس سے پہلا بھی ہم نے دیکھو کہ سابق جڑا ادوار ہیں انہوں میں جڑا 4500 کا قریب جڑا ایڈاک ملازمین ہیں وہ بھرتی کیا گیا, جنہوں کو کہ آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. کتنی دفعہ تم نے دیکھو جی کہ انہوں نے وہ ملازمین جڑا ہے وہ سڑکوں پر بھی آیا, لیکن ہر دفعہ ہاں جی کوئی اس حوالہ نال کمیٹی بڑھا گئے انہوں نے ٹال دیتو گیا, انہوں کا مستقبل کو فیصلہ نہیں ہوا. یعنی 3 سال تے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف محکمہ میں. تے تم یہ گل دسو کہ مزید انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیتو ہے, تے کد تک یہ جڑی ہماری ریاست ہے اس نا ایڈاک سسٹم کے تحت چلایا جائے گو. اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ جڑا 4500 پہلا ملازمین ہے انہوں کو کیا قصور ہے کہ جڑا آج تک اپنا حقوق واسطے باہر نکلے انہوں کو, یعنی وہ انہوں کی جڑی نوکری ہیں وہ حالہ تک ایڈاک ہیں, کوئی انہوں کو فیصلہ نہیں ہو رہے ہو. اور اس تے یا تم نہیں سمجھتا کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس پر اثر پے گو, اور وہ جڑا ایڈاک ملازمین ہے انہوں کو جڑا خاندان ہے وہ انہوں کو جواب کی صورت میں پھر ضرور آپ جڑو ہے ایک اثر دسیں گا؟ محترمہ اس کو جواب یہ ہے کہ تم خود ہی اس چیز نہ دیکھو کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نہ وزیر اعظم بڑھتا ہوں کتنا دن ہوئے. تم اتنا دن کی فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی انہوں کا کابینہ نے جڑا فیصلہ جات کیے ہیں عوامی پذیرائی واسطے, کیا انہوں بھی تم دیکھ لیو طلبہ یونین کی بحالی جس طرح تم نے کی ہے اس متعلقہ وہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کابینہ کا جڑا فیصلہ پبلک وچ تھا, پبلک کی ڈیمانڈ تھی, انہوں نے وہ فلفل کر چکے ہیں. باقی دوسرا کویسچن تھارو رہے گا کہ ایڈاکزم والا معاملہ اوپر, اس اوپر تمہیں پتہ ہے کہ راتوں رات تو کچھ ہو نہیں سکتا. تمہیں امید ہے کہ ہماری کابینہ ہمارا وزیر اعظم جڑا بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے وہ اس وچ رہ کے اس ایڈاکزم اوپر کوئی ایک لائعمل ایسو طے کرے گا جس بھی کسی کا حقوق تلف نہ ہوئے نا. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جڑا سسٹم بھی ہے اس 6 مہینہ کے اندر ہر صورت میں یہ ممکن کریں گا کہ ایڈاکزم نے بھی کسی روٹ پر ختم کرے گا. لیکن ایڈاکزم بعض چیز ایسی ہیں, بعض پوسٹ ایسی ہوئے ہیں کہ ایمرجنسی میں اس کا اگر پرماننٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس وقت اتنا شارٹ ٹائم بھی ایڈاک اپائنٹمنٹ ہی مناسب رہ سکے, تو اس کو ضرور خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا چلیں یا ایک اچھی امید رکھا. اچھا 6 مہینہ کو یہ عرصہ ہے, بڑا مختصر عرصہ ہے, اور میرا خیال میں جتنو یو مارو اس جگہ کو سسٹم جڑو ہے وہ بگڑے وہ ہے. گزشتہ جڑی وزیر اعظم تھا انہوں کا دور با انہوں نے تو ساری چیز جڑی اپنا ہاتھ میں لی ہوئی تھی, فرد واحد ہی سارا فیصلہ کرے تھا. تو اس جگہ یہ سارا سسٹم جڑو ہے یہ ٹھیک کرنا ہے مختلف محکمہ میں, جس طریقے سے ہم نے دیکھو کہ حالہ تک بھی مطلب سٹاف کی کمی ہے بہت سارے ادارہ میں. تو یہ ساری چیز جڑی ہے 6 مہینہ کا عرصہ میں پیپلز پارٹی جڑی ہے با مکمل کر پائے گی اور ایک اچھی کارکردگی 10 کے الیکشن میں جائے گی. جی محترمہ پیپلز پارٹی کو پہلا بھی تو راٹھور صاحب کو دور یاد ہوئے گو. پیپلز پارٹی کام کرنے واسطہ ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا دن کتنا ٹائم لگا ہو. دن رات ہم آج تک دیکھ لو ہمارا وزیر اعظم صاحب جڑا ہیں جس وقت کا وزیر اعظم بڑے ہیں ایک رات بھی کسی جگہ سٹے نہیں کر رہا اور نہ ہی انہوں کی کابینہ کسی جگہ سٹے کر رہی ہے. اس کو مطلب یہ ہے دن رات انہوں کا گرد کارکنوں کو عوام کو ایک جمع غفیر کٹھو ہوا ہے. اس کو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کام کرنا چاہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 6 مہینہ میں جو پیپلز پارٹی یا گورنمنٹ عوام تک سہولت پہنچاوے گی تو ہمیں جو یقین ہے یہ پچھلے 2-2.5 سال بھی عوام تک یا اتنی سہولت نہیں پہنچا سکیا لوگ کہ جتنا اس دفعہ 6 مہینے کی گورنمنٹ عوام نہ سہولت دے گی. چلو انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی چونکہ اپنا جمہوری جماعت کے لیکن دیکھن میں یہ آئے کہ پارٹی کا اندر جمہوریت نہ کی کوئی چیز نہیں. اس کی وجہ یہ کہ پارٹی کا جڑا فیصلہ ہے وہ چند لوگ کریں, یعنی باقی جڑا اس کا کارکن نے جڑا جیالہ ہے انہوں کی جڑی رائے ہے اس نے مد نظر نہیں رکھے جاتا. کیوں؟
جی محترمہ پہلی گل تو یہ ہے تھوڑا جو اس سوال تھا رہا تھا اختلاف اس واسطے کروں گا پیپلز پارٹی کا اندر جڑا لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی کی جڑی قیادت ہے جڑی ٹیم ہے قیادت کی اس کا فیصلہ کی پابند ہے پارٹی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پارٹی کا لیڈران اوپر بھی اور پارٹی کارکنوں اوپر بھی باؤنڈ ہے لازم ہے وہ اس کی پابندی کرے گا اور پیپلز پارٹی کی قیادت جیڑی بھی ہے وہ کارکنوں کے رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس کی بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ کچھ صورتحال ایسا ہے بات چیز کہ جس نہ آج استعمال کرنا ہے ضروری نہیں آج استعمال ہے پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھے کہ کس قائد نہ کس لیڈر نہ کس وقت کیڑا عہدہ دینا ہے یا پارٹی قیادت از خود بڑی بہتر طریقہ نال جانے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی پارٹی رائے جڑی ہے نا پارٹی کارکنوں کی وہ اگنور نہیں ہوتی پیپلز پارٹی کے اندر یہ ڈومینیٹ کرنا. اچھا آزاد کشمیر میں جڑو انصاف کو نظام ہے اس میں بہت ساری خرابی حالات تک بھی موجود ہیں یعنی کہ جنہ کی وجہ سے بعض دفعہ ہم دیکھو کہ کیس جڑا ہے وہ التوا کا شکار ہو جائیں اور اس التوا کا شکار ہونے کی وجہ سے کیس جڑو ہے اس میں خرابی پیدا ہو جائے متاثر ہو جائے کیس تو یہ جڑو عدالتی نظام ہے اس میں بہتری واسطے کس قسم کی اصلاحات جڑی ہیں وہ ضرورت ہے محترمہ اس وقت تک جو ہمارا قوانین ہیں عدالت کا اندر جو معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ ہوں یا گل کو کہن واق بجانب کہ عدالت کے اندر انصاف مل رہا ہے اس بھی کوئی دو رائے نہیں ہے جڑا ضرورت ہے قانون وہ پورا فلفل ہو رہا ہے جہاں تک اس میں کچھ کمی بیشی ہیں کمی بیشی ضرور ہو سکے ہیں ہوتی رہیں گی وقت کا نال اس کی چینجنگ بھی آتی رہے لیکن اس کے بیچ بہت سارا مسائل ہیں صرف یہ مسائل نہیں کہ قانونی پیچیدگی ہیں قانونی پیچیدگی کوئی ایسی چیز نہیں اس کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ قانون بنا سکے عدالت جس سمجھے کہ اس پر قانون ہونا چاہیے وہ بھی حکومت نہ یا لیجسلیٹو اسمبلی نہ ڈائریکشن دے یا اس اوپر بھی قانون سازی تم کریں لیکن تھوڑا معاملات یہ ہیں کہ جوڈیشری کا بچ جو ججز صاحبان ہیں انہیں کی بھی ایک کمی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ڈے بائی ڈے یا جس نے تم یہ کہہ لیں کہ دیر نال معاملات حل ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عدالتی ججز کی کمی ہے. اچھا یا کمی کیوں ہے اور یا کمی کس طرح پوری بے اس کی وجہ یہ ہے جی کہ کیسز دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے لیکن ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا. ہماری چھوٹی جی اسٹیٹ ہے تو اس طرح دیکھ سن گئے سارا معاملات پہ سارا ڈیجیٹل اس چینل کی وساطت نال گزارش بھی کروں گا کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی کم از کم یا سپریم کورٹ کے اندر جڑا ججز ہیں تو ان کی اسامی جڑی پور کی جائیں تاکہ لوگوں کو جلد انصاف مل سکے. اللہ کرے جی لوگوں نے جلد انصاف ملے. بہت بہت شکریہ چودھری طارق عالم ایڈوکیٹ تم نے بڑی زبردست گفتگو کی اور بڑا مشکور ہاں تم تشریف لے آیا. جی ناظرین تم نے آج کی گفتگو سنی امید کروں جی تم نے پسند بھی آئی ہوئے گی. اگلا ہفتہ نواں پوڈ کاسٹ کا نال تھاری خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. ساجدہ رفیق نہ دیو اجازت رب رکھو.